حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات پیدا ہی نہیں ہوتی دوبارہ۔ سارے صحابہ در رسالت مآب پہ خود آئے۔ یہ وہ عظیم شخص ہے جسے اللہ کے محبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے، کہا ہے اللہ یہ مجھے دے دے، اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں، کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں۔ مرید وہ ہوتا ہے جو چل کے آتا ہے، آ کے مرید ہوتا ہے۔ مراد وہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی میرا بن جائے نا، یہ کبھی آ جائے نا، میرا بن جائے، اس کو مراد کہتے ہیں۔ حضرت عمر مصطفیٰ کریم کی مراد ہیں، حضور کی مراد ہے۔ اللہم اعز الاسلام بے اسلام عمر ابن خطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے، میرے عمر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور کیسے دعا مانگی؟ او یار حضرت عمر کی تو اس فضیلت کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام سب کے لیے ہی دعا مانگتے ہیں نا، حضور کی دعا عام ہے، لیکن مصطفیٰ کریم نے کعبے کا غلاف تھام لیا اور غلاف کعبہ کو حضور نے سینے سے لپٹایا اور سینے سے چمٹا کے کہا ہے اللہ میں نے تو کبھی سوال ہی زیادہ نہیں کیے، میں کرنے آیا ہوں، مجھے عمر دے دے، عمر دے دے۔ حضور نے مانگ کے لیا۔ اور پھر جب جس کو حضور مانگے اللہ سے، اور امیر کس طرح کے ہوتے، یہاں لوگ ہمیں یورپ کی مثالیں دیتے، لوگ یہاں ہمیں آ کر کے امریکہ کی مثالیں، انہیں کیا پتا حکومت کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ سائیکل پہ جاتا ہے ان کا حکمران۔ میں نے کہا وہ سائیکل پہ جاتا ہے؟ میرے عمر فاروق مدینے سے مکے گئے تھے تو پیدل ہی حج کرنے چلے گئے، پیدل ہی۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھانے گئے، عید کی نماز عمر خطبہ عید دینے گئے۔ اور اس زمانے میں کون سا غریب ہے جو ننگے پاؤں جاتا ہو؟ کون سا غریب ہے جو مسجد ننگے پاؤں جاتا ہو؟ لوگوں نے تو 3 قسم کی چپلیں رکھی ہوئی ہیں، ایک مسجد جانے کی علیحدہ ہے، گھر پہننے کی علیحدہ ہے، شادی بیاہ پہ جانے کی چپل علیحدہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے عید کا خطبہ دینے کے لیے تو بیوی سے کہنے لگے جوتا، اس نے کہا صاحب اتنی دفعہ ٹوٹا ہے اب گانٹھا نہیں جا سکتا، اتنی دفعہ ٹوٹا ہے کہ اب دوبارہ پیمند نہیں لگ سکتے۔ حضرت عمر کہنے لگے چل کوئی حرج نہیں، بغیر جوتے کے ننگے پیر ہی چلتے، کوئی حرج نہیں۔ تو کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چپ کر، لوگ جس دن عمر نے یہ دیکھ لیا نا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس دن عمر نہیں رہے گا۔ تو کہا پھر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ کل کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اور پرسوں کچھ کہتے ہیں، میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں ننگے پیر عمر جا رہے ہیں۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی ایک صحابی ہے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا تو میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں جناب عمر کو دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ عمر وہ ہے کہ اللہ کے رستے میں کوئی اسے جتنا مرضی برا بھلا کہے یہ پرواہ نہیں کرتا۔ کس کے رستے میں؟ بولے سارے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے رستے میں لوگ برا بھلا بھی، قرآن مجید نے کہا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو برا بھلا کہنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ یقین کریں اگر پرواہ شروع ہو جائے نا تو دین کا کام ختم ہو جائے، نہ کوئی تقریر کرے، نہ کوئی تدریس کرے، نہ کوئی پیری مریدی کرے، ختم ہو جائے اگر باتوں کی پرواہ۔ لیکن وہ پرواہ، حضرت عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ عمر وہ ہے جو کسی کی پرواہ، اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ عمر خلیفہ بنے گا، اور تیسری بات میں نے خواب میں یہ دیکھی کہ عمر شہید بھی کیا جائے گا، عمر شہید بھی ہوگا۔ یہ میں نے 3 باتیں خواب میں دیکھی۔ فرماتے ہیں میں نے آ کے خواب حضرت ابو بکر صدیق کو سنائی، وہ خلیفہ تھے، وہ کہنے لگے ٹھہر جا میں عمر کو بلاتا ہوں، اس کے سامنے دوبارہ سنانا، اس کے سامنے۔ فرماتے ہیں میں نے بلایا حضرت عمر فاروق کو، آ کے بیٹھے، خواب شروع ہوا۔ کہ ایک بات تو میں نے یہ دیکھی کہ آپ ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے، دوسرا آپ خلیفہ بنے گے۔ جناب عمر کہنے لگے چپ کر، ابو بکر کے سامنے ہی کہہ رہا ہے، چپ کر، خلیفہ کے سامنے ہی کہہ رہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر اسے کہنے دو، مجھے لگتا ہے رب کی رضا یہی ہے کہ میرے بعد اگر مصطفیٰ کا منبر ملے تو عمر کو ہی ملے،
اسے کہنے دو یار، یہاں تو لوگ ڈینگے مارتے، یہاں تو لوگ دعوے کرتے، میرے سامنے فلانے کو بھی بٹھاؤ، فلانے کو بھی بٹھاؤ، اس کو کیا پتا، اس کو کیا پتا، یہ تو بڑکے مارنے کا دور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری بات کہی، حضرت عوف بن مالک نے کہا اب شہید کیے جائیں گے، میں نے خواب دیکھی ہے۔ نیک لوگوں کے خواب بڑی حد تک سچے ہوتے، کہا میں نے خواب دیکھی ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے شہید تو دلیر لوگ ہوتے ہیں، شہید تو دلیر، جسے سارا زمانہ دلیر کہہ رہا ہے وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کہتے شہید تو دلیر، میں تو کاہل سا آدمی ہوں، سست آدمی ہوں، میں تو اتنا کام ہی نہیں کرتا، تو یہ خواب تو نے جو دیکھا ہے نا پھر سے دیکھنا۔ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے عاجزی نہ کر، انکساری نہ کر، تو جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن مجھے سن کے شکر بھی ہوا ہے اور افسوس بھی ہوا ہے۔ افسوس اس بات کا کہ تیرے جیسا بطل عظیم چلا جائے گا، اور شکر اس بات کا کہ رب تجھے زندگی بھی اعزاز والی دے گا، اور شہادت کی موت دے کے اللہ تجھے موت بھی عزت والی عطا فرمائے گا۔ اللہ موت بھی تجھے عزت والی دے گا، تجھے کاہلوں جیسی موت اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ، او بھائی یہاں تو اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ پروٹوکول ہے۔ لوگوں پتہ ہوتا ہے کامل پیر ہے، کامل مرشد ہے، لوگ نہیں جاتے۔ میں کسی کا مرید ہو جاؤں، میرا پروٹوکول کدھر گیا؟ پتہ ہوتا ہے یہ کامل استاد ہے، میں اس کے پاس بیٹھوں گا تو میری تربیت کرے گا، لیکن لوگ شاگرد نہیں بنتے، میں کدھر گئی؟ یہ پروٹوکول کی مصیبت ہے نا، اس نے بڑے بڑے لوگ زیرو کر دیے، بڑے بڑے لوگ۔ اور یہ مت سمجھے کہ آپ کا وزیر اعظم پروٹوکول لیتا ہے یا آپ کا صدر پروٹوکول، وزراء، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے سارے پروٹوکول کے قائل ہیں۔ ہمارا تو داماد بھی کہتا ہے کہ مجھے پوچھا نہیں میں تمہارے گھر کیوں آؤں۔ ہمارا تو بھائی ہر شخص اعلان کرتا ہے پروٹوکول کا، فلانے نے عزت نہیں دی تو واپس آ جاؤ، فلانے نے سلوٹ نہیں کیا تو واپس آ جاؤ۔ لوگ جہاں سلوٹ کرنا چاہیے وہاں بھی سلوٹ کرانے کے قائل ہیں۔ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر کی سادگی اور پھر جناب عمر کی عاجزی، جب انسان اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے نا، سوار کر لیتا ہے، میں بدکار پرانا خادم، کسے در ملی نٹ ہوئی، تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف ہی ہو۔ میں اکثر سوچتا ہوں حضور نے جہاں بھی کہا نا، فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ حضور نے فرمایا عمر جس رستے سے جاتا ہے شیطان وہ رستہ بدل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ اس کی زبان پر حق جاری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 950 سال حضرت جبریل میرے عمر کی شان بیان کریں تو ان کی عظمت ختم نہیں ہوتی۔ 950 سال جبریل عظمت بیان کرے تو ختم نہیں ہوتی۔ یہ بات ہے حضرت عمر کی، اور فرمایا عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ یہ شان ہے اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، جس گلی سے عمر آئے شیطان رستہ بدل جائے۔ میرے عمر فاروق کی شان 950 سال بیان ہو تو ختم نہ ہو۔ عمر کی زبان پر اللہ حق بیان کرتا ہے، جو عمر کہتا ہے وہی رب کر دیتا ہے۔ حضور ساری زندگی فضیلتیں بیان کرتے رہے، عمر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائے نا کہ یہ والی حدیثیں کبھی عمر نے بھی روایت کی ہو کہ حضور نے میرے بارے میں یہ کہا ہے۔ یہ روایتیں وہ روایت نہیں کرتے، ان سے جب لوگ کہتے عمر تیری بڑی بات ہے تو عمر رو پڑتے، کہتے میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا، اونٹ چرا۔ اس سے آگے عمر گئے ہی نہیں ساری زندگی، اس سے آگے لفظ ہی نہیں ادا کی۔ اور میں تو بھائی اونٹ چرانے والا، میرا باپ تو اونٹ چرایا کرتا تھا، 10 اونٹ تھے، میری ڈیوٹی ہوتی تھی، سنبھالے نہیں جاتے تھے، ابا ڈنڈوں سے مارتا تھا۔ ساری زندگی عمر حج کرنے گئے، ایک خشک تنا کھجور کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے کلاوے میں لیا، رونے لگے۔ لوگوں نے کہا عمر کیا ہوا؟ فرمانے لگے یہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہاں میں اونٹ چراتا تھا، 10 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ دیکھو رسول اللہ کی شان، آج ساری امت چلانے کا طریقہ عطا فرما دیا ہے، ساری نظریے سے پیار۔ یار پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ آپ جس آدمی کی 50 کروڑ کی پراپرٹی ہے اس کو پوچھیں سب سے غریب، آپ کو وہی نظر آئے گا۔
وہ کہے گا میں ٹائٹ ہوں. حالات بڑے میں کئی باری پوچھے انہوں نے، میں کہا ترجمہ بھی 10 چھڑو کی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. اور ٹائٹ حالات کون سے ہوتے ہیں جی؟ جس آدمی کا کروڑوں میں کاروبار ہے نا، اس کو آپ چھیڑے وہ رونے لگ جائے گا، رونے. تو کئی میں نے ایسے دیکھے کرائے کا مکان ہے، ان سے پوچھے صاحب کیا حال ہے، تو کہتے ہیں جتنی اللہ نے شان والی زندگی ہمیں عطا کی ہے کسی کو نہیں دی. اس کا مطلب ہے خوشی بھی یہی ہے اور غم بھی یہی. اندر سے خوشی ہے، اندر سے ہی. تو نے اگر راضی رہنا ہے تو ادھر سے رہنا ہے، ناراض رہنا ہے تو بس اپنے آپ کو خوش رکھے گا تو ہو جائے گا. سارے صحابہ مل کے آئے، کہنے لگے عمر فاروق سے کہنا ہے نبی پاک کے زمانے میں تو ظاہراً غربت تھی، ابو بکر کے دور میں بھی غربت تھی، اب تو بڑا مال ہے. عمر سے سفارش کرو کہ عمر نیا کرتا پہنا کرے. ملکوں کے سفیر آتے ہیں، عمر وہی پھٹی پرانی چادر اوڑھ کے اور وہی کئی جگہ پہ پیوند لگے سوٹ پہن کے سفیروں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. عمر کو مشورہ دو، طے ہو گئی بات. سب نے جب مشورہ دے لیا تو سارے کہنے لگے یہ بتاؤ شیر کی مونچھ کو ہاتھ کون لگائے گا؟ کہنا کس نے ہے، بندہ بھی تو ڈھونڈو نا. نے کہا جناب میرا یہ خیال ہے کہ مولا علی شیر خدا کہیں گے، کیونکہ جس شخص کی عمر کو سب سے زیادہ حیا کرتے دیکھا وہ شیر خدا مولا علی ہے رضی اللہ تعالی. علی کہیں گے اس لیے کہ جناب علی تو کئی دفعہ جب گفتگو کرتے تھے تو حضرت عمر چپ کر جاتے تھے اور فرماتے تھے علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. تو کہا علی سے کہو. جناب علی شیر خدا کو بلایا. کس کام کے لیے جی؟ اللہ اکبر. یہ ذرا آپ نے اس طور پہ اس بات کو ذرا کہا جناب ان سے کہیں کہ زیادہ نہیں، ایک کرتا نیا پہن لے. سفیر آتے ہیں، وزیر آتے ہیں تو ایک کرتا نیا پہن لے. حضرت علی کو بلایا. آپ فرمانے لگے کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا، یہ والی میں نہیں کہہ سکتا. کوئی اور ہوتی تو میں عمر کو کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں، جلال میں بھی تو سن، یہ والی میں نہیں کہہ سکتا. میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہنے لگے سید عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ مومنوں کی ماں ہے، عمر ٹالے گا نہیں. اماں جی سے جا کے کہا اماں جی نیا کرتا عمر سے کہیں پہن لے. وزیر آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، تو چلو کوئی حرج نہیں. اماں جی نے کہا اچھا کوئی بات نہیں میں بلا لیتی ہوں. جناب عائشہ نے پیغام بھیجا. جب خادم نے کہا نا مصطفیٰ کے گھر سے پیغام آیا ہے، تو 20 لوگ بیٹھے تھے. عمر کانپتے ہوئے اٹھے، کانپتے دوڑے. حضرت عائشہ پردے میں تھی تو فرماتی ہیں عمر اتحیات کی حالت میں بیٹھ گئے. کہا اماں جی دیر تو نہیں ہو گئی مجھے آنے میں؟ کہا نہیں ٹائم پہ آ گئے ہو. کس لیے بلایا تھا؟ کہا عمر دیکھو غربت کے معاملات اور ہوتے ہیں، جب اللہ آسانی دے تو کوئی چیز استعمال کرنا حرام نہیں ہوتی، اگر حرام ہے تو بتاؤ. کہا نہیں اماں جی حلال ہی ہے. تو فرمایا پھر اتنے سفیر آتے ہیں، مشیر آتے ہیں، اب تو مال غنیمت بڑا آتا ہے، ڈھیر لگ جاتے ہیں مسجد میں، تو چل ایک نیا کرتا تم بھی پہن لیا کرو. اور آپ نیا کرتا پہنو گے تو دھاک بیٹھے گی غیروں پر. تو صحابہ کا مشورہ ہے کہ آپ نیا لباس پہن لیں. اماں جی کہتی ہے میں نے حکم دیا تو عمر چپ کر گئے، گردن جھک گئی. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق نے سر اٹھایا تو داڑھی پہ آنسو گر رہے تھے، رو پڑے. کہنے لگے پاک محبوب کی پاک بیوی جیسے حکم کرتی ہو میں حاضر ہوں، پر مجھے وہ والا لباس پہنانا جو میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہے. اگر یہ رنگ رسول پاک کا ہے تو میں حاضر ہوں، اور اگر نبی پاک کا نہیں تو پھر جیسے آپ حکم کرے. جناب عائشہ کہتے ہیں عمر روئے تو میں زیادہ روئی، میرا پلو بھیگ گیا آنسوؤں سے. میں نے کہا عمر آپ جائیے. عمر یوں نکلے تو جو صحابہ کھڑے تھے وہ کونے میں تھے، سارے آ گئے. کہا اماں جی کیا بنا؟ فرمایا بھائی تم سب جو باتیں کہتے ہو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اور عمر جو بات کرتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹھیک ہے. عمر جس پہلو پر بات کرتا ہے وہ یار ایسی عاجزی، ایسا رنگ، ایسا انداز، ایسا طرز حیات، ایسی زندگی. اولاد کے معاملے میں لوگ بزدل ہو جاتے ہیں، بزدل. پر حضرت عمر کا بیٹا مصر گیا، وہاں سے کمائی کر کے لایا، تجارت کرنے گیا، لاکھوں کا مال. کون سا باپ ہے دنیا میں جس کا بیٹا باہر سے پیسے لے کے آئے تو ابا تفصیل پوچھے کہ بیٹا کہاں سے کمائے، کہاں سے لایا، کتنے ملے، کیوں آئے؟ کون سا باپ تفصیل پوچھتا ہے؟ ابا تو کہتا ہے لا صحیح.
اور تعریفیں کرتا ہے میرا بیٹا بڑی کمائی کرتا ہے. کبھی پوچھا ہے اس سے کہ ڈیوٹی صحیح دیتا ہے کہ نہیں؟ کبھی پوچھا ہے کہ تو ایمانداری کی روزی لاتا ہے کہ حرام کی کماتا ہے؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہے, یہ اماں کی ذمہ داری ہے. پھر کہتا ہے بیماری کیسے آ گئی, پریشانی کیسے آ گئی؟ تو نے کبھی سوال کیا اپنی اولاد سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مصر سے پیسے کما کے لایا تو جناب عمر نے بلایا, فرمایا بیٹے اتنی تو تیرے پاس راس ہی نہیں تھی, تھوڑے سے تو پیسے لے کے گیا تھا, اتنی کمائی کیسے ہو گئی؟ اتنے تو پیسے نہیں تھے صاحب, کہاں سے کمائی لائے؟ اس نے کہا ابا جی وہ جو میرے چچا ہے نا مصر کے گورنر, آپ کے دوست, انہوں نے میری مدد کی ہے. فرمایا جتنے لوگ گئے تھے سب کی ہے مدد اس نے؟ کہا نہیں صرف میری کی. فرمایا تیری کیوں کی؟ تیری کیوں کی؟ کہا حضور آپ کے دوست ہیں. فرمایا چپ کر حضور انہوں نے مجھے اتنے پیسے دیے, میں نے کاروبار میں ڈالے تو نفع آیا تو میں ان کی رقم دے کے. فرمایا خاموش ہو جا, باقی جتنے لوگ گئے تھے سب کی مدد کی اس نے؟ کہا نہیں حضور صرف میری کی. فرمایا اس نے تیری مدد نہیں کی, اس نے خلیفہ کے بیٹے کی مدد کی, اس لیے کہ وہ خلیفہ کو اپنے حق میں نرم کر سکے. فرمایا آدھا مال تیرا ہے, آدھا مال غنیمت کا ہے, مال خزانہ کا ہے, مسلمانوں کا ہے, اس لیے کہ تو جو وہاں سے مال کما کے لایا ہے وہ اپنے باپ کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے کما کے لایا ہے, لہذا رکھ ادھر. یوں کہتے ہیں کدھر سے آیا, کیسے آیا, کون سا حساب دے, کیا کریں؟ او بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی اولاد کے بارے میں یہ رنگ ہے. ایک غریب آدمی بدو رات کے وقت, وہ کہیں بیچارہ صبح سے چلا تھا, مدینے پہنچتے اسے رات ہو گئی. اس نے ڈرتے ہوئے نا خیمہ ہی باہر لگا لیا. جہاں رات ہوئی نا آدھی رات ہو گئی, 1-2 بجے سمجھ لے پہنچا مدینے, تو اس نے باہر نے خیمہ لگا لیا. بیوی اس کی امید سے تھی, بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا, بیمار ہو گئی, اس نے خیمہ لگایا. بیوی اندر ہے. حضرت عمر فاروق کشت پہ تھے رات کو, ساتھ ایک غلام تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ آگ جل رہی ہے تھوڑی سی, پتہ کرو کون ہے. تو آپ کا غلام پتہ کرنے گا تو بدو نے ڈانٹ دیا, کہنے لگے جاؤ تمہیں کیوں بتاؤں. حضرت عمر خود گئے, کہنے لگے مسافر بھائی بتا تو صحیح. کہنے لگا نہیں چھوڑے, میں آپ کو کیوں بتاؤں, میں کون ہوں, کیسے آیا ہوں. فرمایا خیمے کے اندر سے کراہنے کی آواز آتی, کوئی درد سے چیخ رہا ہے, بتا ہمیں بات کیا ہے. کہنے لگا جی میں فلاں بستی فلاں علاقے کا ایک غریب ہوں, امیر المومنین عمر فاروق سے ملنے آیا ہوں, اور رات ہو گئی ہے تو یہاں خیمہ لگایا ہے, صبح میں ان سے مل کے چلا جاؤں گا. تو رات کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا, تو میری بیوی امید سے تھی, اب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے, پاس کوئی نہیں. حضرت عمر کہنے لگے تو ٹھہر میں ابھی آیا. چہرے پہ نقاب, اسے بتایا نہیں میں ہی امیر المومنین. عمر دوڑے گئے, اپنی زوجہ سے کہنے لگے اگر تجھے بہت بڑا اجر مل رہا ہو تو حاصل کرے گی؟ کہا کروں گی. تو کہنے لگے چل پھر میرے ساتھ, بہت بڑا اجر ہے. ایک دوست کی ہاں ولادت کا وقت ہے, ضرورت کی چیزیں ساتھ لے لو. اس عورت نے تھوڑے دانے لے لیے, گھی لے لیا. حضرت عمر سے کہنے لگی لکڑیاں اکٹھی کر لے. امیر المومنین کونسلر کی بات نہیں بتا رہا, میں آپ کو ایم پی اے کی بات نہیں بتا رہا, اس کی بات بتا رہا ہوں جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. اس کی بات بتا رہا ہوں جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا عمر تو وہ ہے کہ 950 سال حضرت جبریل بھی اس کی شان بیان کرے تو عظمت ختم نہیں ہوتی. اتنا بڑا شخص. حضرت عمر نے لکڑیاں اکٹھی کی, اینٹوں کا روڑے لے کے چولہا بنایا, پہنچ گئے. آپ کی زوجہ کہنے لگی یہ تھوڑے دانے ڈالنے کی ہی ڈال لے اور ایک لکڑی لے کے اس کو ہلائیں, تیار کرے. خود زوجہ اندر چلی گئی, حضرت عمر باہر پکانے لگے. وہ بدو کہتا ہے میں اس طرح کا ان کے ساتھ بہیو کرنے لگا جیسے وہ کسی چوکیدار کے ساتھ نہیں کرتا. میں نے سمجھا جی عمر نے چوکیدار رکھے آنے جانے والے مہمانوں کا. میں کبھی پانی کا پیالہ مانگتا, کبھی کوئی بات, عمر دوڑے جاتے, کبھی پانی لاتے. او مسلمانوں, او میرے رسول کے غلاموں, یہاں اس دین کی بات کی جا رہی ہے جو دین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس پر عمل کر کے دکھایا ہے. اس دین کی یہ والا نظام ہم نے لانا تھا. یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں یہ رنگ ہوگا, ایسا نہیں ہوگا کہ امیر بیمار ہو تو لندن میں علاج ہو, یورپ میں, اور غریب کا بچہ بھی پیدا ہو تو وہ ہسپتال کے دروازے پہ ہی پیدا ہو جائے. یہ اس والے پاکستان کی تصویر ہمیں نہیں دکھائی گئی کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب
اور بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نا مال غنیمت کی صفائی کی تو 1 دینار مجھے نا کہیں پڑا ہوا مل گیا. تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ 1 آدھ دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر سکتے تھے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمارے ہاں جب چیئرمین صاحب ناظم صاحب ٹھیکے دیتے ہیں تو ٹھیکیدار ان کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے یا چچا کا بیٹا ہوتا ہے یا خالہ کا بیٹا ہوتا ہے. وہ خود ناظم ہوتے ہیں اور ان کا چھوٹا بھائی ٹھیکیدار ہوتا ہے. یعنی وہ نا سارا کچھ گھر کے اندر ہی رہتا ہے. گھر کے اندر ایک پیسہ دیتا ہے, دوسرا واپس اس کو واپس کر دیتا ہے. گھر کے اندر ہی. اب تو خیر ہمارے لوگ سمجھدار ہو گئے. ایک بندہ ایک سیاسی جماعت میں ہوتا ہے, دوسرا دوسری میں, اور تیسرا جس کی بھی حکومت آئی حکومت تو ہماری رہے گی نا. ایک بندہ تو ہے نا اس جماعت. یہ اچھا لوگوں نے ایک طریقہ نکالا ہے. تو حضرت عمر کے بیٹے گزر رہا تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو 1 دینار نکلا. تو میں نے وہ 1 دینار نا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا. میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ. اور گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے ہیں. چھوٹے بچے تھے. حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تم نے میری اولاد کو ہی دنیا دار بنانا شروع کر دیا. میرے بچوں کو تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا. میں تو تمہیں یار سمجھتا. فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رب راضی نہیں ہوتا, اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رب راضی ہوتا ہے. اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے, میرا ہی گھر ملا تھا. اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا. اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے, دوستی ہے یہ اس سے جو تحفے زیادہ دے, جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کرے اس کے ساتھ گرام. حضرت عمر نے گھر پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات پہ توجہ کی. حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا, اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے. اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے او امیر المومنین اللہ سے ڈر جاؤ, ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑھا دے گا. ڈر جا رب سے. کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا, کبھی نہیں. ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا. کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی, اتنی دیر میری تعریف میں لگائی. اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا, حضور پہ درود پڑھتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کر. کس چکر میں آج جتنا اچھی کوئی خوشامد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی ہے, جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی ہے درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں, صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے, آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نکلا تو میرے ابا جی نا اپنی پشت پر مشکیزہ رکھ کے کنویں سے پانی بھر کے آ رہے. میں دوڑ کے آگے گیا, میں نے کہا ابا جی مجھے دے دے. فرمانے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے, کوئی اور نہیں تھا مشکیزہ بھر کے لانے کے لیے, تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ابا جی بڑے لوگ تھے پر آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمانے لگے نفس نا ذرا میرا بڑا ہو گیا تھا, اسے ذرا ذلیل کر رہا ہوں, ذرا اپنا محاسبہ کر رہا ہوں. یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بڑی چیز ہے, تو میں نا ابھی مشکیزہ گھر رکھ کے آؤں گا, پھر تیری ماں نے مجھے کہا ہے کہ گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں جلانے کے لیے, پھر میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا. امیر المومنین بن کے نا تو میرا نفس تھوڑا بڑا ہو گیا. اب یقین کریں ہمارا آزما خراب ہو جاتا ہے جب تک ہمارا تعارف صحیح نہ ہو, ہمارا تعارف ٹھیک نہ ہو. میں یہ ہوتا ہوں, میں وہ ہوتا ہوں. چھوڑ, مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی, مٹی دیں تے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی. ایویں کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے, مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی. کادی بلے, مجھے پوچھ لو, مجھے جان لو, میرا نام لے لو, میں بھی آیا ہوں, میں بھی ہوتا ہوں, میرا بھی یہ تذکرہ ہے. جس کو اپنا تعارف کرانا پڑ گیا اس سے بھی زیادہ کمزور کوئی ہے. فوٹو میں دکھاتا پھرتا ہے فلانے کے ساتھ فوٹو, فلانے تو کمزور بندے یہ کام کرتا. حضرت عمر فاروق اللہ اکبر, حضرت عمر جیسا بندہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران, اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا میں حکم دیتا ہوں. اتنا تگڑا بندہ. جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا, فتوح الشام پڑھ کے دیکھیں. حضرت عمر بڑے پریشان ہیں, اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی. اب تو موبائل ہے نا, ایک ایک منٹ کی رپورٹ لیں آپ, بلکہ آپ ایک منٹ کی فوٹو لیں آپ, رپورٹ تو دور رہ گئی.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے کے رپورٹ کوئی نہیں آ رہی. اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا. جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں. ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا. کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ, انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی. یہ حضرت عمر کو جا کے دینا. وہ بڑے پریشان ہوں گے. وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابہ جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آ کے شامل ہو جاتے تھے جہاد میں. کوئی ایک دفعہ مدینے آیا, کوئی 2 دفعہ آیا, پھر اپنے اپنے علاقوں میں. بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا. وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا اس نے ایک آدھ دفعہ دیکھا تھا. حضرت عمر بوڑھے ہو گئے, وہ پہچانتا نہیں تھا. ادھر سے وہ خط لے کے آ گیا. حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڈ پہ بیٹھے تھے جو قادسیہ سے آتا تھا. جب وہ اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے, فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے, ٹوٹے ہوئے جوتے, سر پہ پرانی پگڑی. کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں. کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں, الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے, الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی, گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے. حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے. فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. پھر اس نے اور گھوڑا. عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں, ساتھ ساتھ. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران, ایک جوتا پیر سے نکل گیا, عمر دوڑ رہے ہیں. آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہ حضور وہ بھی ٹھیک ہے. کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا. یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی. لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا, قدموں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں. آپ فرمانے لگے کیا بتاتا؟ میں تو اونٹ چرانے والے کا پتر ہوں, کیا بتاتا؟ وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے, کیا بتاتا؟ جو سعد بن ابی وقاص کو جہاد پہ بھیج کے خود بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہے, کیا بتاتا؟ کوئی حیثیت نہیں, کوئی تار. تو نے اچھا کیا, تو مجاہد تھا, مجھے ساتھ ساتھ دوڑایا, تو نے اچھا کیا. جتنے لوگ تھے چیخے مار کے رونے لگے. حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے عمر جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا, جب تک تیرا رنگ رہے گا اللہ تعالیٰ نوازتا ہی رہے گا. کچھ نہیں کبھی اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا. بہت بڑے تھے, بہت بڑے تھے حضرت عمر, بڑے تھے. حضرت ابو رافع غلام تھے, قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے. حضرت عمر جب بھی انہیں ملتے کہتے ابو رافع تو عمر سے اچھا ہے, قرآن بڑا شاندار پڑھتا ہے. تو وہ کہتے حضور اگر میں قرآن صحیح پڑھتا ہوں تو آپ کو قرآن کی تشریح زیادہ صحیح آتی, آپ بھی تو مجھ سے افضل ہیں. تو آپ فرماتے نہیں پھر بھی تو مجھ سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنے آقا کی نوکری بھی ٹھیک کرتا ہے اور رب کی عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے, اور مجھے خالص صرف عبادت کرنی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کر پاتا. ساری زندگی اپنا محاسبہ, ساری زندگی اپنے گریبان میں دیکھا, ساری زندگی اپنے آپ کو پرکھا, اپنے آپ کو ٹٹولا. 62 سال عمر بیت گئی. حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے. میرے نبی کریم علیہ السلام نہ ان سے راز کی باتیں کرتے تھے. ہر بندے کا عزمہ ٹھیک نہیں ہوتا, سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے. مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی تھی. جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو صحابہ کہتے ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے. نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے. ترمذی میں ہے, فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے, وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے, کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے. فرماتے آدھی رات کا وقت تھا, میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر, اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی, میں گھبرا کے اٹھا. اتنی رات کو کون آیا؟ کہتے قربان جاؤں, دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے تھے.
میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے. کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا, تیرا ویر بن کے آیا ہوں. امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا, مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا. کہتے میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا. میں نے کہا حضور میں غریب آدمی, میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا, پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا. تو جانتا ہے عمر وعدوں کا پکا ہے؟ کہا حضور جانتا ہوں. کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا, حضور پہلیاں نہ بجوائے, مہربانی کر بتایا کدھر آئے ہیں. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے 62 سال کا ہو گیا ہوں, 63 میں چل رہا ہے, داڑھی سفید ہو گئی ہے, پھل پک گیا, اٹھ فریدہ ستیا, داڑھی آ گئی پور, اگا نیڑے آ گئی, پیچھا رہ گئی دور. اب قبر اشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے. کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے. کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے, پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے, وہ بھی مجھ سے راضی ہیں. پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے, سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں, کہیں اوپر سے تو نہیں سارا کچھ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا. میں قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا نہیں عمر, یہ تو میں نے نہیں سنا, لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان راستہ بدل جاتا ہے. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 950 سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کریں تو پھر بھی بیان نہیں ہوتی. یہ میں نے ضرور سنا. دوستو ساری زندگی حضرت عمر نے اگر دوسروں کا محاسبہ کیا تو اپنا اور اپنے بچوں کا بھی کڑا خیال رکھا, اپنی ذات پر بڑی توجہ دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تو اصول پسند کوئی نہیں نہ ہوگا. یعنی بہت بڑا چودھری بھی اگر اپنی گلی کے اندر حضرت ابو سفیان جیسے لوگ مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا, اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر نہ تھوڑی سی سامنے اینٹیں رکھ کے جگہ بنا لی, تو حضرت عمر کو پتہ چلا تو فرمایا جیسے بنائی ہے ویسے وہ کھیڑو بھی. آپ نے لوگوں کا رستہ تنگ کر دیا. اصول پسند آدمی, اصول کی بات آئے تو بیٹے کو بھی معافی نہیں, کسی کو معافی نہیں, بڑے اصول پسند تھے. اتنی لوگوں نے کہا عمر تو بڑا اصول پسند ہے, پر یہ مسجد نبی کی گلی میں جو نبی پاک کے چچا حضرت عباس کا پرنالہ لگا ہوا ہے اور وہ سب لوگوں کے کپڑے کیچڑ سے بھر دیتا, وہ پرنالہ نہیں نظر آتا گلی میں لگا ہے. اب تو ہمارے پرنالے اور طرح کے ہیں نا, تو جو حرم شریف میں آپ میزاب رحمت ہے وہ دیکھا نا آپ نے, وہ پرانے زمانے میں جو لوہے کے پرنالے ہوتے تھے, تو وہ واقعی پوری گلی جو تھی نا وہ گزر کوئی نہیں سکتا تھا. اتنا اچھا شاور ہوتا ہی کوئی نہیں تھا جتنا وہ ہوتا تھا. وہ بڑا تگڑا قسم کا پرنالہ ہوتا تھا, تو کوئی شے نہیں گزر سکتی تھی بڑی دیر تک. بارش کے رکنے کے بعد بھی ساری چھت سے جب تک پوری مٹی اور پوری توڑی ساری نہیں نا اتر جاتی تھی, تب تک وہ پرنالہ نہیں سانس لیتا تھا, تو پرنالہ بہتا تھا. اور وہاں سے بڑا مین گلی تھی مسجد کو آنے کی, لوگوں کے کپڑے آلودہ ہو جاتے. اتنے لوگوں نے حضرت عمر سے کہا یہ پرنالہ نہیں نظر آتا, یہ نہیں اصول پسندی. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اتار دیتے ہیں پرنالہ, یہ بھی اصول پسندی ہے, اتارتے. حضرت عمر فاروق نہ گئے, اور شارحین نے لکھا ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے یوں پکڑ کے نا پرنالہ کھینچا, اور جناب عباس کے گھر والوں سے فرمانے لگے 4 کونے ہوتے ہیں گھر کے, چھت کے 4 کونے ہیں, کسی اور میں لگا لو پرنالہ کو, ضروری ہے کہ نمازیوں والی گلی پہ لگایا جائے؟ یہ کہہ کے آ گئے, کسی کی ضرورت تھی بات کرے. حضرت عباس آئے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ عمر نے پرنالہ کھیڑ دیا اور فرمایا کہ 4 کونے کہیں اور لگا لو. تو حضرت عباس مسکرائے. لوگوں نے کہا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں, عمر خود آ کے لگا کے جائے گا. جیسے وہ کھیڑا ہے ویسے. لوگوں نے کہا وہ عمر ہے, عمر کو بدلنا اور اس کی بات کو بدلنا, اور اتنی جرت کہ وہ لگا کے جائے, جس بندے کو دیکھ کے شیطان گلی کا رستہ بدل جاتا ہے, آپ اس کی بات کر رہے ہیں. فرمایا میں نے کہہ دیا نا عمر لگائے گا, تو انشاءاللہ عمر لگائے گا. حضرت عباس مسجد میں آئے, نماز پڑھی, تو کہتے میں نے بات چھیڑی دی. عمر خود کہنے لگے کہ حضور آپ سے تو امید نہیں تھی. حضرت عباس سے کہنے لگے بھئی جگہ بھی ہے, 4 کونے ہوتے ہیں گھر میں, کچھ ضروری ہے
اسی کونے پہ لگے جہاں سے نمازی گزرتے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت عباس کہنے لگے عمر 4 کونے ہیں, میرے پاس جگہ بھی ہے پرنالے کی, میں نے بھی کئی دفعہ سوچا تھا وہ کھیڑ دوں, اور میں بھی اسی گلی سے گزرتا ہوں, میرے کپڑوں میں بھی کیچڑ بڑی دفعہ پڑا ہے, پر مجبوری یہ ہے وہ کھیڑ اس لیے نہیں سکتا کہ یہ پرنالہ میرے نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا. فرمایا میں مکان بنا رہا تھا, چھت بنا رہا تھا, تو حضور اچانک آ گئے, اور کئی لوگ گواہ ہیں اس کے. رسول کریم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لاؤ چچا تھوڑا میں بھی کرتا ہوں, اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا. کئی دفعہ سوچا وہ کھیڑ دوں, پھر سوچتا ہوں حضور نے لگایا تھا, لیکن چلو اب تو علت پائی گئی, اب تو سمجھ آ گئی, اصول بن گیا, اب تو اصول بن گیا نا, تو ٹھیک ہے آپ اب اس طرح کرے, وہ کھیڑ دیا تو ٹھیک ہے. جناب کہنے لگے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بھئی وہ نمازیوں پہ چیٹے پڑتے, گلی کا رستہ ہے, فرمایا پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہے, آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت جناب عباس کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ کروں گا کہ لوگوں پہ چھینٹے پڑے اور مجھے پرواہ نہ ہو؟ حضور میں لگایا تھا. حضرت عمر فاروق نے نا جناب عباس کا بازو تھاما, تن تندور تے ہڈاں دا بالن, بازو تھاما اور تھام کے نا اسی جگہ لے گئے جہاں پرنالہ کھیڑا تھا. پہلے تو اونٹ پہ چڑھ کے لگایا تھا نا, تو اب کہنے لگے حضرت عباس سے کہ آپ نا میرے کندھوں پہ چڑھ گئے, میرے کندھوں پہ تن تندور تے ہڈاں دا بالن, اسی ہاواں نال تپایا ہے, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے, اتوں عشق پلے تھن لایا ہے, تن دا سالن ایمان دی ہانڈی, لون صبر دا پایا ہے, غلام فریدہ وے میں ساری تیری. تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ فرمایا خود لگائیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرنالہ لگا کے اترے, تو حضرت عباس بھی رو رہے تھے اور جناب عمر بھی رو رہے تھے, آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ علت کیا ہے, وجہ کیا ہے, ہم تو یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی نسبت کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے دستے مبارک لگ گئے, ساری وجوہات ختم ہو گئی. اب جس کے کپڑوں میں پانی پڑتا ہے پڑے, جس کو تکلیف ہوتی ہے ہو, لیکن چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک سے لگایا ہے, تو مزاج یہ ہے کہ جہاں بات آئے گی ذات رسالت کی, وہاں باقی کے قانون چھوڑ دیے جائیں, وہاں باقی کے معاملات چھوڑے جائیں گے, وہاں تکلف سے نکلا جائے. اور یہ محبت نا بڑی جلدی شروع کر لینی چاہیے. توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہنے لگے بوڑھی سے پوچھو. تو پوچھا اماں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اماں کیا بات ہے؟ تو اماں کہنے لگی جاؤ دوڑو, تمہیں کیوں بتاؤں, دیہات کی سیدھی سادی بی بی, جاؤ بھاگ جاؤ. کہا نہیں اماں مہربانی کرو, اندر تو آنے دو. بڑی منت کے بعد اماں مانی. عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے. حضرت عمر اندر گئے. اماں کیوں پریشان ہو؟ تو اماں کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں, میرا اپنا دکھ ہے. چل اماں بتا دے, تیری مہربانی. اماں کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں, بے اولاد ہوں, کوئی میرا سہارا نہیں. مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت, میرے اوپر 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے, اور 3 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی, اور عمر نے میری خبر نہیں لی. حضرت عمر کو پتہ چل گیا اللہ وارث ہے, اس کا کوئی 2 4 10 ہزار ووٹ کوئی نہیں, ایک کو میکے سے 6 مربے نہیں لے کے آئی, ایک اکیلی تنے تنہا. اور بھائی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان ان غریبوں کو بھی مناتا ہے. پھر ریڑھی والے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی, پھر رکشے والے کی قدر بھی بڑھ جاتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں عمر سے شکوہ ہے؟ کہاں؟ جناب عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا تو اماں نے تو مجھے لاجواب کر دیا. میں نے کہا اماں عمر کو کیا پتا کہ تو بھوکی اور مقروض ہے, اسے کیا خبر؟ تو اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو خبر نہیں, اسے پتا نہیں؟ تو عمر سے کہو نا چھوڑ دے حکومت, اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے. کیوں بیٹھا ہے پھر؟ ہمارے حکمران کہتے ہیں ابھی میں صدمے میں ہوں, نکلوں گا تو بات کروں گا, نہ ادھر ادھر کی تو بات کر. یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. ہاں تجھے جواب دینا پڑے گا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اماں کہنے لگی نہیں خبر رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے, چھوڑتا کیوں نہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپنے لگا, دوڑے گئے جناب عمر,
میں نے کہا اس اماں کا 6000 ووٹ نہیں کہ اس کی قدر کی جائے. یہ اماں کوئی بہت آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر نہیں کہ اس کی بات مانے جائے. کہ لاوارث اور بیوہ بی بی. عمر دوڑے گئے, گھر سے اناج کا تھیلا کندھے پہ رکھا, 25 دینار بھی لیے, پکا پکایا کھانا بھی لیا. خادم کہنے لگا حضور مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں. تو حضرت عمر فرمانے لگے چل وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا. کہنے لگا جی نہیں وہاں نہیں اٹھا سکتا. فرمایا پھر آج بھی نہ اٹھا, مجھے ہی اٹھانے دو, یہ میرا بوجھ ہے تو مجھے ہی. اماں کے سامنے 25 دینار بھی رکھے. پھر اماں کو حضرت فاروق اعظم نے 2 مہینے کا راشن بھی دیا, پھر پکا پکایا کھانا بھی دیا. معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا, 24 لاکھ مربع میل کا حکمراں. حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے کبھی للکار دے تو کیسر و کسریٰ کی ٹانگیں کانپے. جناب عمر فاروق رضی اللہ کھانا کھلا کے اماں چارپائی پہ تھی تو عمر نیچے بیٹھ گئے. کہنے لگے اماں چل عمر کو معاف کر دے, چل چل جانے دے, کوئی عرض نہیں, بیچارے کو پتہ نہیں چلا. تو اماں کہنے لگی تو نے پھر عمر کا ذکر چھیڑ دیا. بیٹے میرے گھاؤ بڑے گہرے ہیں, میرے زخم بڑے سخت ہیں, کلیجہ پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی تکلیف میں ہوں. میں تو پکا ہوا پھال ہوں, کسی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی. میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا. جب میں قبر میں جاؤں گی نا, نبی کریم علیہ السلام آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی. میں کہوں گی حضور اس سے پوچھئے یا رسول اللہ بیوہ اور بوڑھی کا خیال ہی نہیں کیا. تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا آج روئے. کہنے لگے اماں عمر کو میں جانتا ہوں وہ کمزور ہے, یہ شکایت نہ لگانا, وہ کمزور ہے, مقابلہ نہیں کر سکے گا, یہ شکایت نہ لگا, چل معاف کر دے. تو اماں کہنے لگی اچھا تو مجھے کچھ اچھا لگتا ہے, جا تیری خاطر عمر کو معاف کیا, تو پیارا لگا ہے, جا معاف کیا, تیری خاطر معاف کیا, تیری خاطر عمر کو معاف کیا. حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے لکھ کے دو. کون اتنے جتن کرتا, کون کسی سے کہنا جا اپنی اماں کو منا لے, تو کہتے ہیں نہیں میری غلطی کوئی نہیں تو مناؤں کس بات پہ, ہمیں تو 20 دلیلیں آتی ہیں. جا ابا کے پیر پکڑ لے. پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا باپ راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا, اور جس کا باپ ناراض ہوگا وہ سارا دن وظیفے پڑھے, اس کا اللہ راضی. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. نا جی بڑی مہربانی, پیسے نہ لائیے گا آپ. اب بات سنیں, وہ بھی میں سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں, آپ میری بات پہ توجہ رکھ. عزیز بھائی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کی تربیت کی تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے لکھ کے دو, لکھ دو. تو اماں کہنے لگی آپ لکھیں میں سائن کر دیتی ہوں, آپ لکھ دیں میں سائن کرتی ہوں. حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی, پھر انہوں نے عمر کو معاف کر دیا. اماں سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے, حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے. اوہو عمر یہاں بیٹھے ہوئے ہو, میں سارے مدینے میں تلاش کر رہا تھا, یہاں بیٹھے ہو, وہ کچھ لوگ ملنے آئے, نکلو. اماں نے سنا کہ یہ عمر تھے تو اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. آئے ہائے عمر تھے, آپ عمر تھے. تو جناب عمر کہنے لگے اماں تو نے جو کہا ٹھیک کہا, لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہا, یہ ذرا سائن کر دے. اماں نے سائن کیے تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو. عبداللہ ابن مسعود تم بھی بطور گواہ جب سائن ہوئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا اور مولا علی شیر خدا سے فرمانے لگے علی یہ رکھ لو, مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا, اور جب میں پردہ کر جاؤں نا تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا. اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا نا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو, تو رکا نکال کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی ناراض تھی, میں اسے بھی راضی کر کے آیا. حضور یہ میں راضی. بھائی جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے معاشرہ اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے. بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا, تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی تھی. اتنا سخت احتساب کرتے. کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے. جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا, فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو, لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے. حضرت فاروق اعظم اس کو جزیہ کہا جاتا تھا, کچھ اور معاملات ہوتے تو بڑھا دیتے. مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے, اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے.
لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے، خاص توجہ کرتے۔ ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں، ان کے بادشاہ پیغام لے کے۔ شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی ہے۔ ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں؟ خاتون اول، جی خاتون، باقی سارے دو میں خاتون اول، ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا۔ تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے، اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا۔ تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی۔ اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا، کچھ زیورات بھیجے، کچھ تحائف بھیجے۔ جب حضرت عمر کے گھر آئے نا وہ خادم لے کے آیا، اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے۔ تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے، یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا، انہوں نے بھی یہ بھیجے۔ حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے، یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے؟ یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے، سنت ہے، محبت بڑھتی ہے، تو یہ کوئی قباحت نہیں، اور میں نے اپنی ذات کی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا، تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا۔ ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے، ذاتی۔ آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا، گھوڑا، تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے، پورا جہاز۔ غریب قوم کا یہ سرمایہ، اور قوم بڑی بادشاہ ہے، لائنوں میں لا کے ووٹ دیتی ہے۔ دو کام ہمیشہ لائن میں لا کے کرنے، ایک بل لائن میں لا کے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لگ کے، تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں۔ مرضی سے آپ ووٹ دینا، پر جو بات درست ہے اس کو سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ جو لگا 3 دینار کی۔ فرمایا یہ 3 دینار تیرے اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ، چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں، تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہے، تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ۔ تو زوجہ ہنس پڑی، کہنے لگی میں نام ہی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی، کہنا تو میں نے ہے ہی، جو کہ سامنے عمر فاروق ہیں، لہذا پھر میں کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو۔ حضرت عمر نے جمع کرا لیا۔ میں یہ کیا بات ہوئی؟ میرے گھر والے جو مرضی کریں، ان کا معیار زندگی جس طرح کا مرضی ہو۔ اور حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے، اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہو نا، اور پھر اس کی پسند کا کھانا پکا ہو، جتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا، فرمایا اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے، اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا، ان کا معیار زندگی کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں، آپ کے بچے دونوں کاروبار کے لیے مصر گئے تو وہاں کے گورنر صاحب نے لوگوں سے، ایک بہت بڑا قافلہ گیا مدینے سے مصر تجارت کے لیے، جاتے ہیں نا آج بھی قافلے کئی ملکوں میں، تو یہ گئے تجارت کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبید اللہ ابن عمر، حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے۔ جناب عمر فاروق کے بچے جب وہاں پہنچے تو مصر کے گورنر نے نا لوگوں کو تعارف کرایا کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں، یہ حضرت یہ چودھری کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو چودھری کا بیٹا ہے؟ باہر والے بتاتے ہیں، گھر والے جی۔ اور شیر صاحب کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو شیر صاحب کا بیٹا ہے؟ اور مالک کو کون بتاتا ہے کہ تو مالک کا بیٹا ہے اور یہ کرایہ دار ہے؟ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ سوچ ہم دیتے ہیں بچوں، چودھری اور کمی کی سوچ، امیر اور غریب کی سوچ، مالک اور کرایہ دار کی سوچ، گھر کے مالک کی اور کام کرنے والے کی سوچ، یہ ہم دیتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ ہم دیتے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہے، یہ باہر سے نہیں آتو۔ تو کوئی شہزادہ ہے،
تو سیٹھ ہے، تو نواب ہے، یہ سوچ باہر سے نہیں آتی، یہ اماں سوچ دیتی ہے، اماں، یہ ابا سوچ دیتا ہے. اور پھر جب تباہی اترتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی باہر والے نہیں ہوتے، گھر والے ہوتے ہیں. گھر والے، ہمارے بچوں کی طبیعتوں پر زیادہ نقش باہر والوں کا نہیں ہوتا، گھر والوں کا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، بچے ہیں، شہزادے ہیں، وہ کاروبار کرنے گئے اور وہاں لوگوں نے بتایا گورنر صاحب نے کہ یہ فاروق اعظم کے بچے امیر المومنین کے. لوگوں نے ان سے زیادہ مال خریدا، تجارت بھی زیادہ نفع ہوا. ظاہر ہے کہ وہ آپ کے جو اللہ خیر کرے حکمران ہیں، ان کے کاروبار کتنے ملکوں میں ہیں، کس بنیاد پر ہیں؟ وہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ حکمران رہے، ان کے لیے آسان تھا بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ڈھیروں مال کما کے جب واپس آئے نا، تو حضرت عمر سے آ کے بچوں نے بطور محبت کا، ابا جی اللہ نے بڑا ہی فضل کیا ہے، بڑا مال کمایا الحمدللہ، یہ دیکھے کتنا نوازا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا، سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا؟ تو حضور نہیں، سارے قافلے نے اتنا نہیں کمایا، سب کو اتنا نہیں ملا. وہ تو وہاں گورنر صاحب نے لوگوں کو تعارف کرایا تھا کہ یہ عمر کے بچے ہیں، تو لوگوں نے پھر ہم سے بڑا ہی خریدا. تو حضرت عمر فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، میں بات سمجھ گیا، اس طرح کرو، جو تمہاری اصل زر تھی نا، جو راز تھی، وہ رکھ لو اور باقی سارا مال مال خزانہ میں جمع کرا دو، اس لیے کہ یہ تم نے تجارت نہیں کی، یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے، یہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے. فرمایا یہ تمہارا نہیں حق، یہ مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ یہ مال تم نے محنت سے نہیں کمایا، یہ باپ کی کرسی کا فائدہ اٹھایا ہے. اور فرمایا اگر تم نے مال جمع نہ کرایا تو میں مال بھی لے لوں گا زبردستی اور کوڑے بھی ماروں گا. ڈبل سزا دوں گا، مرضی سے جمع کراؤ گے تو کوڑوں سے بچ جاؤ گے. بڑے بیٹے نے تو جمع کرا دیا، تو چھوٹا تھوڑا پریشان ہوا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے کا ماتھا چوم کے کہنے لگے بیٹے چپ کر کے جمع کرا، یہاں بھی فخر کر کے ہم عمر کے بیٹے ہیں، اور قیامت میں بھی فخر کریں گے کہ ہم فاروق اعظم کے بیٹے. یہاں بھی ناز کریں گے اور وہاں بھی ناز کریں گے کہ عمر کے بچے ہیں. ہمارے باپ نے خود بھی حلال ہی کھایا ہے، اور جب ہماری کمانے کی باری آئی ہے تو ہمیں حکم بھی حلال کھانے کا دیا. بھائی ہمارا مزاج نہیں. بچہ جب لے کے آتا ہے 2 لاکھ روپے تو کبھی پوچھے کہاں سے آیا ہے؟ جب وہ پہلے دن غلط دوستوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو کبھی نکالا ہے گھر سے اسے؟ یہ بہت سارے خمیازے ہمیں اس لیے بھگتنے پڑتے ہیں کہ ہم ابتدا میں سوراخ بند نہیں کرتے. جب اس میں شگاف پڑ جاتا ہے، سیلاب آتا ہے تو ہمیں ہوش آتی ہے. حضرت عمر نے اپنے گھر میں نگرانی رکھی، کڑی نگرانی. زیادہ نماز گھر میں پڑھتے تھے حضرت عمر، نفلی نمازیں زیادہ کیوں بلا؟ بھائی یاد رکھیں کہ آپ نے اگر سجدہ کرنا ہے تو بچہ لیٹ جائے گا، وہ اسے پتا کون نہیں سجدہ کیا ہے. لیکن جب گھر میں کبھی قرآن ابا جی کھول لینا، جب ابا جی کا موڈ بن جائے نا لیکچر دینے کا، وہ گھر میں شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے میرے کاروبار میں برکت کوئی نہیں تھی، تم سویرے قرآن پاک نہیں کھولتے تو میں تباہ ہو گیا. تو میاں آپ نے کب گھر میں قرآن پاک کھولا تھا؟ آپ نے کب نماز پڑھی؟ آپ نے کب گھر کے اندر اللہ رسول کا ذکر کیا تھا؟ آپ نے کب حدیث چھیڑی؟ آپ نے بھی تو گھر کے اندر جب بھی آپ آئے ہیں تو آپ نے وہی کچھ کیا جو دنیا دار کرتے ہیں. آپ بھی تو اپنا موبائل لے کے الگ کونے میں بیٹھ گئے. آپ نے بھی تو کہا کہ اب تمہارے چینل ختم، اب میری مرضی والا چلے گا. تو جو آپ نے کیا ہے بچے بھی وہی کام کریں گے. آپ نے بھی گپ شپ لگائی ہے تو وہ بھی لگا رہے ہیں. یہ سمجھ لیں جو کام آپ کریں گے آپ اپنے بچوں کی سیرت میں اس کا جلوہ دیکھ لیں گے. پڑلی بڑی پکی سی بات ہے کہ آپ کو بچے کی عادتیں دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ میں بھی یہی کرتا تھا اور یہ بھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے تو آپ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ایک بیوہ سے نکاح کیا. حضرت عمر کی ایک بیوہ سے جب وہ آپ کے نکاح میں آئی تو کہنے لگی حضرت عثمان غنی سے کہ حضور نہ تو میں خوبصورت ہوں اور نہ میں جوان ہوں، نہ آپ کی کوئی خدمت کر سکتی، میرے ساتھ نکاح کرنا سمجھ میں نہیں آیا. کیا شاندار جواب دیا حضرت عثمان غنی، کیا خوبصورت جواب دیا. فرمانے لگے میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے تمہارے حسن سے دلچسپی تھی یا تمہاری خدمت کی ضرورت تھی، میں نے تو اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کس طرح کرتے تھے، وہ قرآن پاک کس طرح پڑھتے تھے، وہ رویا کیسے کرتے تھے، استغفار کا طریقہ کیا، کس وقت کس انداز میں
وہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے، اس لیے کہ عمر کئی دفعہ گھر سے آتا تھا تو میں اس کے چہرے پر نور دیکھا کرتا تھا، میں روشنی دیکھتا تھا، ایک معیار دیکھتا تھا۔ نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے عمر کی جو گھر کے اندر کی عبادت ہے اس سے آگاہ کرو، تاکہ عثمان غنی بھی چاہتے ہیں اس طرح کے عمل کرو جس طرح کہ عمر فاروق کر کے گئے ہیں۔ بھائی جب تک ہم اپنے گھر میں وہ توجہ نہیں دیں گے، وہ مزاج دیکھیں نا، ہمارے گھروں میں جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو ٹی وی لان بھی اس میں ہوتا ہے، ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے، نماز کی جگہ بھی ہوتی ہے نقشے میں۔ صحابہ جب گھر بناتے تھے تو ایک مسجد بیت کا نقشہ پاس کرتے تھے، ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ کونا نماز کے لیے، وہاں جوتے لے کے کوئی نہیں جائے گا، وہاں نماز پڑھی جاتی تھی، عورتیں وہاں اعتکاف کرتی تھی۔ ٹی وی لان تو آ گیا ہے، اور گھر کے اندر ٹی وی رکھنے کے لیے تو ایک کمرہ الگ سے بنا دیا گیا ہے، اور اب جو نئے نقشے پاس ہو رہے ہیں اس کے اندر گھروں کے اندر جگہ بنائی گئی ہے جہاں کمپیوٹر رکھے جائیں، اور بچوں کے لیے وائرنگ ہوگی نیچے تاکہ انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ یہ ساری چیز ہم نے نہانے کے لیے گھروں کے اندر اتنے بڑے واش روم بنائے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ سوائے نہانے کے اور کام ہی نہیں کوئی گھر میں ہوگا، ہر چیز آ گئی۔ اور اللہ کرے کوئی تفسیر بھی ٹیبل پہ پڑھی نظر آئے، کوئی حدیث کی کتاب بھی ٹیبل پہ پڑھی نظر آئے۔ اللہ کرے کہ جس طرح ابا لطیفہ سن کے آتا ہے تو جب تک سنا نہ لے اسے ہضم نہیں ہوتا، اللہ کرے کہ وہ جمعے میں بیان سن کے جائے تو اس کا بھی دل کرے میں اپنے بچوں کو سناؤں، وہ نبی پاک کی کوئی حدیث کہیں سے سنے تو گھر جا کے سنائے۔ جب تک یہ معیار نہیں بنتا، آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اللہ کی رحمت نازل ہوں؟ آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر وہ معیار اور وہ مزاج بنے گا؟ حضرت عمر فاروق نے ذاتی زندگی پر جو توجہ دی، گھر والوں کے معیار پر جو توجہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی بڑی دیدنی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نا آپ نے وزیر خزانہ بنایا، وزیر خزانہ، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو شیخ خزانے میں رہنے تو دیتے نہیں تھے۔ ایک دن میں صفائی کر رہا تھا اس کمرے کی جس میں خزانہ رہتا تھا۔ ہمارے تو ملک میں جو جاتا ہے وہ صفائی کر کے ہی جاتا ہے، اللہ خیر کرے۔ اور خیر معیار بدلتا ہے، جو پچھلی حکومت ہوتی ہے وہ قرضہ اٹھاتی ہے، وہ باہر سے جاتی ہے تو قرضہ لے کے آتی، اور جو نہیں آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں پیکج مل گیا ہے، وہ قرضہ نہیں اٹھاتے۔ ان کو کیا ملتا ہے؟ یعنی پچھلی نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، واہ جی واہ کیا خوبصورت انداز ہے، اس کا نام بدل کے نا، انہوں نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، میں کہا بڑے شاندار سیانے بندے ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ہمارے جو بڑے شاندار قسم کے دوست ہیں نا، شاندار، جن کا ادب سے نام لیتے ہیں، وہ عرب کے بادشاہ ہیں۔ ہم تو عرب خالی کہتے بھی نہیں، عرب شریف کہتے ہیں، عرب شریف۔ انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ جو کشمیریوں کا قاتل تھا نا اس کے گلے میں میڈل ڈال دیا ہے۔ یہی کام وہ کرتے رہتے، انہوں نے پہلے انہیں بلا کے مندر بھی بنوائے تھے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، ان کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرنے والا ہے، پر خیال یہ تھا کہ چلو کشمیریوں کے زخموں پر نمک نہ چھڑکتے، 2 مہینے انتظار کر لیتے، کچھ حالات سنور جاتے، کچھ تھوڑا انتظار ہے۔ ہمارے دوست، ہمارے وزیر اعظم صاحب جب جاتے ہیں تو وہ پھولوں کا ہاتھ ڈالتے ہیں ہمارے دوست، لیکن انہیں وہ حدیث یاد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرے مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی گنبد خضرا میں تکلیف ہوتی۔ انہیں نہ کشمیریوں کا خون یاد نہیں آیا، انہیں برہان وانی کی کٹی ہوئی لاش یاد نہیں آئی، انہیں 30,000 بیوہ عورتیں 30,000 بیوہ عورتیں یاد نہیں آئی، 30,000 بیوہ عورتیں جن کے سواہ گزر گئے، اور انہیں 1.25 لاکھ یتیم بچہ یاد نہیں آیا جو یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے باوجود بہت بڑے ذمہ دار ہے وہ۔ مجھے پڑھ لینے دو آج احمد فراز کا شعر، وہ ہمارے مکتب کوئی ایسا نہیں کہ وہ مولوی تھا، وہ غیر جانبدار تھا، پر مجھے آج پڑھ لینے دو اس کا شعر، ایک کلیدے کا درد ہے، پڑھ لینے دو۔ اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کہ کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ میں خیال نہیں آیا تمہارا صرف دین یہ ہے کہ قبریں گرا دو، مزارات گرا دو، فقط یہ دین ہے؟ کوئی نبی پاک کے روزے کی طرف منہ کرے تو اسے مشرک ہو، یہ دین ہے؟
اس کا نام مذہب رکھا تم نے؟ مذہب تو اس کا نام ہے کہ جو رسول اللہ کا نام لینے والا ہے وہ ہمارا یار ہے، اور جو نبی پاک کا نام لینے والا نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے۔ یہ دین ہے۔ حضرت عمر فاروق کی سیرت سنا رہا ہوں، حضرت عمر کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک عیسائی کو منشی رکھا تھا، اکاؤنٹ آفیسر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے۔ تو حضرت عمر فاروق بول پڑے، کہنے لگے تمہیں مسلمان کوئی نہیں ملا تھا؟ کلمہ گو نہیں تمہیں نظر آیا؟ کشمیریوں کی لاشیں نظر نہیں آتی؟ ان کا خون بہ رہا ہے، تباہی اتر رہی ہے، اور تم قاتل کو گولڈ میڈل پہنا رہے ہو۔ اور یاد رکھنا، جب مسلمانوں کی بچیاں روندی جاتی ہوں نا، تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے، پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے، جہاد کی۔ وہ قومیں غیرت مند نہیں ہوتی کہ جن کے گھروں میں آگ لگی ہو اور وہ غیروں کو ہار پہناتی پھرے۔ اللہ کا کچھ خوف کرو، زندگی مختصر ہے۔ دبئی میں کتنے رہے اور کتنے چلے گئے، خدا را کچھ خدا۔ تم سے اچھے تو وہ نیو یارک کے رائٹر ہے جو کم از کم اپنے کالموں میں کشمیر کی بات کرتے۔ تم سے اچھا برطانیہ کا وہ شخص ہے جو کم از کم بی بی سی لندن پہ رپورٹ جاری کرتا ہے تو کہتا ہے کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تم سے تو وہ اچھے رہ گئے۔ تم نے بات کرنا تو دور کی بات، تم نے دشمنوں کے گلے میں ہار پہنانے شروع کر دیے۔ کل جب پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ نا منصور حلاج کو پھانسی دی جا رہی تھی، تو حضرت جنید بغدادی بھی آ کے دیکھنے لگے۔ تو منصور حلاج کہنے لگے بابا سارا زمانہ دیکھے پر تو نہ دیکھ، سارا زمانہ تماشا دیکھے انہیں تو پتہ کوئی نہیں نا، تو نہ دیکھ۔ عرب شریف والو، ٹرمپ اسے انعام دیتا تو تکلیف کوئی نہیں تھی، ملکہ وکٹوریا اسے انعام دیتی تو تکلیف کوئی نہیں تھی، پر تم تو نہ ایسا کرتے۔ تم تو اپنے تھے، تم تو کلمہ گو تھے، تم تو یہ ظلم نہ کرتے، تم تو یہ حرکت نہ کرتے۔ میں کہتا ہوں ٹھہر ہی جاتے، جانا نہیں دنیا سے، اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا۔ جب رسول اللہ قبر میں آئیں گے تو کیا جواب دو گے؟ خدا را، حضور نے فرمایا تھا گناہ روک نہیں سکتے تو دل میں ہی برا جان دو۔ ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان ہے، کم از کم اتنی حد تک تو آ دو، دشمن سے گلے تو نہ ملو۔ خدا را سمجھے، ہمارا پہلا تعارف یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اقبال نے کہا تھا وطن کا بت نہ بنانا، وطن کو بت نہ بنانا۔ اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کپن ہے، اس لیے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، اسلام تیرا دیس ہے۔ کیونکہ تو مصطفی ہے، تو نبی پاک والا ہے، مصطفیٰ والا، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ امریکہ میں جو مسلمان رہتا ہے ہمارا بھائی ہے، اور پاکستان میں جو مرزائی رہتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے چچا کے بیٹے سے کہا تھا کہ تو کلمہ نہیں پڑھتا تو تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں۔ بلال حبش سے آیا ہے پر میرے نبی کا غلام ہے تو سگے بھائیوں سے بھی آگے ہے۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ کچھ خیال کرے، پہلا تعارف دین ہے، اگر دین نہیں تو پھر کسی وطن کی کوئی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ پاکستان کا تصور اقبال نے پیش کیا نا، تو اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جس کو تم بت بنا کے پوجتے ہو۔ ہمارا وطن تو ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے، پر پہلے پاکستان نہیں، پہلے اسلام، پہلے اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔